أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. عزیزان مکرم، آئیے اپنی روایت کے مطابق کچھ کہنے سننے سے پہلے اپنے آقا نبی کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں محبتوں کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے نہیں آنے والے. ہائے تھک سے میرا کلیجہ ہو گیا، بات رخصت کی سنانے والے، بات رخصت کی سنانے والے. اور سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں. وہ سلامت ہے بنانے والے، وہ سلامت ہیں بنانے والے. اور کیوں رضا آج گلی سونی ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے. آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے. زندگی کی سچائی اور حقیقت کسی ایک شعر میں اعلیٰ حضرت نے بیان کروائی ہے. ایک بار جو چلا گیا اس میں واپس نہیں آنا ہے. چاہے انسان ان کے غم میں اپنی آنکھیں سجا لے، آنکھوں کے آنسو خشک ہو جائیں، لیکن جو چلا گیا ہے اب وہ واپس نہیں آئے گا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے اور نقصان میں ہے، بڑے ٹوٹے میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے. آج آپ اور ہم جو یہاں بیٹھے ہیں مرحوم چاند صاحب کے اصال ثواب کی غرض سے بیٹھے ہیں، جن کا تقریباً اب سے 40 دن قبل انتقال ہو گیا. رب کریم اپنے حبیب پاک کے صدقے ان پر قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے، آمین. اور ذکر الہی کی برکت سے ان کے قبر کو بقع نور فرمائے، آمین. خداوند قدوس جل شانہ کی ہمارے اوپر بڑی رحمتیں ہیں، اس کا بڑا کرم اور اس کا بڑا فضل ہے کہ کسی نہ کسی عنوان یا کسی نہ کسی بہانے ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. بے شک. یہ آج آپ کا یہاں جمع ہونا یقیناً یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پورے شہر میں اس حوالے سے یہ ہمارا محلہ بمبا گھیر بڑا منفرد اور بڑا خاص ہے کہ یہاں ایک عام محفل بھی ہوتی ہے تو ماشاءاللہ سننے والوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے. مگر اچھی خاصی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ سننے والے اور سنانے والے تقریباً برابر ہی ہوتے ہیں، اور بہت سی جگہ تو ایسی بھی ہوتی ہے کہ سنانے والے زیادہ ہوتے ہیں، سنانے والوں کے برابر بھی نہیں ہوتے. اور دیکھیے ایک بات یہ میں آپ کو بتا دوں اور اس کو آپ دلوں کی تختی پر نوٹ رکھیں کہ جب تک کسی سماج اور سوسائٹی میں ایک دوسرے کے سکھ، خوشی، غمی اور پریشانی میں جمع ہونے کا ماحول اور مزاج بنا رہتا ہے وہ سوسائٹی بنی رہتی ہے. سماج اچھے مکانوں سے نہیں بنتا، کوئی معاشرہ اچھی بلڈنگوں سے تشکیل نہیں پاتا، کوئی انسان اپنی آشائش
اپنے عیش اور اپنی دولت کی بنیاد پر ایک اچھے سماج کا حصہ نہیں بن سکتا. ایک اچھا سماج اخلاقیات سے تشکیل پاتا ہے. ایک اچھا سماج گڈ ایتھکس سے کریٹ ہوتا ہے. ایک اچھا سماج بہترین کلچر اور بہترین سبھیتا کے ساتھ ہی پروان چڑھتا ہے. جب تک انسان کے اندر اخلاقیات نہ ہو تب تک انسان ایک روبوٹ ہے, ایک مشین ہے جو اتنا ہی کام کرتا ہے جتنا کام کرنا ضروری ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. آپ ایک دکان کھول کر کے بیٹھے ہیں, آپ کے پاس بہت سارا ساز و سامان ہے. ایک گراہک آیا, اس نے آپ سے کوئی کتاب مانگی, کوئی پین مانگا, کوئی کپڑا مانگا. آپ نے اسے کپڑا دیا, گراہک نے آپ کو اس کپڑے کی قیمت دی. آپ کا کام بھی ہو گیا اور گراہک کا کام بھی ہو گیا. یہ ہوا دو اور دو چار کی طرح سیدھے سیدھے اپنے اپنے مطلب کی بات اور اپنے اپنے مطلب کا کام. اسے آپ سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کون ہیں, اور آپ کو اس سے مطلب نہیں کہ وہ کون ہے, وہ کہاں سے آیا ہے. اسے سامان چاہیے تھا, آپ کو سامان کی قیمت چاہیے تھی. اس نے سامان لے لیا, آپ نے قیمت لے لی. یہ ہوا سمپلی ایک اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ دے کا معاملہ, اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے کا معاملہ. لیکن ایک ہوتا ہے اخلاقیات کا درجہ کہ ایک شخص آیا آپ کی دکان پر, آپ نے مسکرا کر کے اس سے بات کی کہ آئیے جی کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کی. اس نے کہا کہ فلاں چیز چاہیے. آپ نے کہا لیجیے ذرا دیکھیے. اس نے ایک دو بار کہا کہ نہیں ذرا ایسی بہتر گئی. آپ نے مسکرا کے کہا اچھا یہ دیکھ لیجیے, اچھا یہ دیکھ لیجیے. اسے ایک چیز پسند آئی, قیمت بتائی, اس نے قیمت دی. آپ نے سامان پیک کر کے دیا اور مسکرا کے کہا تھوڑا پانی وغیرہ لیں گے؟ کہا نہیں چلتے ہوں. اچھا انتظار رہے گا, پھر کبھی آئیے گا. یہ دو چار الفاظ آپ نے بعد میں ادا کیے. ایک دو لفظ آپ نے دورانِ خرید و فروخت اپنی زبان سے ادا کی. چہرے پر مسکراہٹ رہی. اب آپ کی دکان سے جانے کے بعد آپ نے اپنی مسکراہٹ سے اس سے قیمت کم نہیں لی. قیمت آپ نے اتنی لی جتنی آپ کی وہ چیز, جتنا آپ کا وہ سامان تھا. آپ نے منافع بھی لیا ہے اس سے, لیکن آپ نے منافع کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کا مظاہرہ کیا. آپ نے سبھیتا اور آپ نے مینرز اور اپنے بہترین کلچر کا مظاہرہ کیا, جس کی بنیاد پر وہ انسان جانے کے بعد بھی آپ کو یاد رکھتا ہے کہ یار فلاں دکاندار بہت اچھا ہے, اس کے پاس جاتے ہیں تو بڑی محبت کے ساتھ پیش آتا ہے. یہ جو انسان کا مزاج ہوتا ہے, یہی اصل ایک اچھی سوسائٹی کی پہچان ہوا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی مبارک زندگی بنیادی طور پر اخلاقیات کے اعلیٰ درجے کو ایک سماج کے اندر پیوست اور سماج کے مزاج میں نافذ کرنے کے لیے آئی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, کہ مجھے اخلاقیات کے مکارم اور درجات کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف مسجدوں کے نمازی نہیں بنائے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان کے روزے دار نہیں بنائے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف مال کی زکات ادا کرنے والے نہیں بنائے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف حج کرنے والے حاجی نہیں بنائے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مال لٹانے والے سخی نہیں بنائے ہیں, بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد کا نمازی بھی بنایا ہے, رمضان کا روزے دار بھی بنایا ہے, حج کرنے والا حاجی بھی بنایا ہے, مال کی زکات ادا کرنے والا امیر اور سخی بھی بنایا ہے. لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک انسان کو دوسرے انسان کے سکھ دکھ میں کام آنے والا اعلیٰ اخلاقیات کا حامل اور اخلاق کا پیکر بھی بنایا. اور یہی اخلاقیات ایک انسان کو انسانیت کے اونچے مقام پر فائز ہے. آج کل آپ نے سنا ہوگا اور اکثر لوگ سنتے ہیں کہ شہروں میں کوئی کسی سے مطلب نہیں رکھتا, خاص طور پر جہاں فلیٹ سسٹم ہوتا ہے وہاں کوئی کسی سے مطلب نہیں رکھتا. اب چونکہ رام نگر ایک اوسط درجے کا شہر ہے تو یہاں فلیٹ سسٹم نہیں ہے, یہ باضابطہ لوگوں کے گھر ہے, اور جہاں فلیٹ ہوتا ہے وہ گھر کسی کے پاس نہیں ہوتا. جو نیچے ہوتا ہے اس کا
فرش ہوتا ہے اور جو اوپر ہوتا ہے اس کی چھت ہوتی ہے. گھر کسی کے پاس نہیں ہوتا اور باقی سب ہوا میں لٹکے ہوتے ہیں. باقی سب ہوا میں لٹکے ہوتے ہیں. گھر کسی کے پاس نہیں ہوتا, نیچے والے کے پاس بھی نہیں ہوتا, اوپر والے کے پاس بھی نہیں ہوتا. چھوٹے شہروں کے لوگ, قصبوں کے, گاؤں دیہات کے لوگ جب بڑے شہروں میں جاتے ہیں اور بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھتے ہیں 20-30 منزل کی, تو ایک بار تو دیکھ کے من چاہتا ہے کہ یار کیا خوبصورت بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں. لیکن ان رہنے والوں سے پوچھو کہ ان خوبصورت بلڈنگوں کی سزا کیا ہوتی ہے, ان خوبصورت بلڈنگوں کی تکلیفیں کیا ہوتی ہیں. دیکھنے میں جو بلڈنگ 30 سے 40-50 منزل کی بڑی خوبصورت نظر آتی ہے, شہر انہی بلڈنگوں کی بنیاد پر اپنی عظمت کا سکہ دوسرے چھوٹے شہروں پر منوانا چاہتے ہیں. کاش ان بلڈنگوں میں رہنے والے لوگوں سے پوچھا جائے کہ کیا ان بلڈنگوں میں رہ کے تمہارے دل اور تمہاری روح کو بھی سکون ملتا ہے. تب لوگوں سے جو داستانیں آپ کے کانوں میں آئیں گی, تب آپ کو پتا لگے گا کہ ان اونچی اونچی بلڈنگوں میں رہنے والوں کے دل تو بہت چھوٹے ہیں. یہ بلڈنگیں اونچی ہیں مگر ان لوگوں کے اخلاق کا درجہ بہت نیچا ہے. ان کی بلڈنگیں بہت لمبی چوڑی ہیں مگر ان کے اخلاقیات بہت چھوٹے اور بہت چھوٹی اور معمولی سی نوعیت کے ہیں. ایک شخص اپنے فلیٹ میں کئی بار بیماری سے مر جاتا ہے. اس کی لاش کا پتہ بھی لوگوں کو تب لگتا ہے جب فلیٹ سے بدبو آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ بغل والے فلیٹ کو مطلب نہیں کہ اس کے بغل میں کون رہتا ہے, کیا کرتا ہے, کیا کھاتا ہے, کیا پیتا ہے, کوئی مطلب نہیں. ہر آدمی آیا, سینے سے چڑھتا ہوا گیا, دروازہ کھولا, اندر گھسا, دروازہ بند کیا, اسے نہیں پتا کہ کون رہتا ہے, کوئی مطلب نہیں رکھتا. ظاہر سی بات ہے وہ سوچتا ہے کہ میں اپنا کاروبار کرتا ہوں, اپنا کھاتا کماتا ہوں, اپنے بال بچوں کو پڑھاتا ہوں, پالتا ہوں, مجھے کیا مطلب پڑوس میں کون رہتا ہے. ایک اینگل سے دیکھیں تو اس کی لائن اور اس کی بات اور اس کی سوچ بالکل کلیئر ہے, اسے کیا مطلب کسی سے. مگر یہ دنیا صرف اپنے ذاتی کھانے کمانے پینے اور پہننے اوڑھنے کے لیے تو نہیں ہے. اس دنیا کا مطلب یہ ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ تاب کے لیے کم نتی کچھ کر لوں بھی ہے. انسان کے دل کا درد اگر دوسرا انسان محسوس نہ کرے تو وہ انسان کیسا. انسان کے دل کی تکلیف کا احساس دوسرے انسان کو نہ ہو تو وہ انسان کیسا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ المکرمہ کی زمین پر, مدینہ منورہ کی سرزمین پر ایک ایسی آئیڈیل سوسائٹی بنائی, ایک ایسا بہترین سماج بنایا کہ جس نے دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا, جس نے دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کہ انسان کا جسم کہ کانٹا پاؤں میں لگتا ہے تو تکلیف کا احساس سر تک ہوتا ہے. انسان کے جسم کے کسی حصے میں چوٹ لگتی ہے اور درد میں پورا جسم شریک ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا سماج اور ایک ایسی معاشرے کی آپ نے بنیاد اور داغ بیل ڈالی. آج یہ جو محفلیں سجتی ہیں 3 10 20 کے نام پہ, یہ ذکر الہی کی محفلیں ہیں, اس کا مقصد اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے. اور اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اسی بہانے ہم 10-20 آدمی ایک ساتھ بیٹھ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ یہ بھی ظاہر کر دیں کہ آپ کی خوشی میں بھی ہم شریک ہیں اور آپ کے غم میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. ورنہ آج آپ دیکھتے ہیں ایک چیز ہم اکثر و بیشتر محسوس کرتے ہیں کہ جب سوئم کے چنے ہوتے ہیں تو کوئی دکھائی نہیں دیتا. مسجدوں میں سوئم کے چنے ہوتے ہیں اور جس کے گھر کے چنے ہوتے ہیں اس دن اسے بڑا شکوہ ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ کوئی رکا ہی نہیں. جن کے گھر سوئم کی فاتحہ ہوتی ہے وہ پوچھتے ہیں سامان وغیرہ لے کر کے, تو انہیں اس دن نمازیوں کا شکوہ ہوتا ہے یار ایک تو لوگ آئے نہیں اور جو آئے وہ رکے نہیں. جبکہ وہ خود اس بات کو بھول جاتا ہے کہ وہ کل تھا نہیں, آج ہی آیا ہے وہ بھی, اور کل وہ بھی نہیں آئے گا. وہ بھی آج ہی آیا ہے, کل نہیں آیا تھا, اور اگلے آنے والے کل میں بھی نہیں آئے گا. کیوں؟ خدا کے بندو, اخلاقیات ایک ایسی چیز ہے کہ شکوہ کرنے سے نہیں آتی, بلکہ اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایک قدم آگے بڑھ کے آئیے تب دوسرا 2 قدم آگے بڑھ کے آتا ہے. اسی لیے ضروری یہ ہے کہ شادی ہو, عقیقہ ہو, ولیمہ ہو یا خوشی کے علاوہ غمی کے معاملات ہو, کسی کی میت کا معاملہ ہو, تدفین کا معاملہ ہو, غسل دینے کا معاملہ ہو, قبر کی کھدائی کا معاملہ ہو, تختے لگانے کا معاملہ ہو,
सोयम की फातिहा का मामला हो, 10वीं की फातिहा हो या 40वीं की फातिहा हो, ये सारे मौके वो होते हैं। इस इंतजार में ना रहिए कि कोई आपसे कहे तब आप किसी के काम में आए, बल्कि मोमिन के अखलाक का तकाजा ये है कि 2 कदम आगे बढ़ के किसी के कामों में हाथ बटाए, किसी के कामों में जाकर के जुट जाए, किसी को तसल्ली दे, किसी को ठारस बनाए, किसी को सब्र की तलकीन करे, किसी के दिल पे हाथ रखे, किसी के कंधे पे हाथ रखे, किसी के दिल को सहारा देने की कोशिश करे और किसी के कामों में जुट जाए। तब इंसान अपने अखलाक का वो असर छोड़ता है कि जब वो किसी ऐसी तकलीफ की मंजिल और मरहले से गुजरता है तो खुदावंद कुद्दूस उसकी मदद के लिए 10 लोग और खड़े कर देता है। सुभान अल्लाह। तब एक बेहतरीन समाज और एक बेहतरीन सोसाइटी वजूद में आती है। इसलिए याद रखा करें कि ऐसी महफिलें हुआ करें तो सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं कि आवाज़ तो यार घर में भी आती है, घर ही बैठ के सुन लेंगे, आवाज़ तो चली जाती है घर बैठ के भी, लेकिन घर बैठ के सुनने से आपको सुनने का सवाब यकीनन मिल जाएगा। लेकिन महफिल में बैठकर जो एक बेहतरीन समाज बनता है उसमें आपका अपना योगदान और आपका हिस्सा नहीं बनता है। और जाहिर सी बात है कि किसी चीज़ में अपना हिस्सा डालना ये अल्लाह ताला का बड़ा फजल करम है। अल्लाह ने सुन्नी मुसलमानों को ये तौफीक बख्शी कि वो मरने के बाद भी अपने अजीज़ों को याद रखते हैं और उनके लिए साले सवाब की कोशिशें करते हैं। बुनियादी तौर पर एक इंसान जब दुनिया से चला जाता है वो कोई अच्छा बुरा काम नहीं कर सकता, उसकी ज़िंदगी के आमाल का दारो मदार ख़त्म हो जाता है। इज़ा मातल इंसान इनक़ता हो, इंसान मर गया, उसकी ज़िंदगी के आमाल का सिलसिला टूट गया, अब वो कुछ नहीं कर सकता, कोई नेकी नहीं कर सकता, कोई बदी नहीं कर सकता, अच्छाई नहीं बुराई भी कुछ नहीं कर सकता। अब क्या करना है? अब जो करना है उसके बाद वालों को करना है। अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से बाद वालों की अच्छाइयों का अज्र, बाद वाले लोगों की नेकियां और उनका सवाब भी मरने वालों को उसकी कब्र तक पहुंचाता है। ये अल्लाह का फजल है। तो हम ये तीजे 10वीं 20वीं 40वीं के लिए बैठते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहिब हर चीज़ की लोग दलील मांगते हैं, हर चीज़ की दलील मांगते हैं। काश कभी वो अपने रवैयों पे गौर करते तो उन्हें पता लगता कि अच्छी चीज़ों की दलील मांगने वाले उस वक्त कहाँ चले जाते हैं। अब देखें, अभी ऐलान हुआ है कि साहिब सावन का मौसम करीब आ गया है और कांवड़ यात्रा निकलने वाली है। जो लोग ज़्यादा दलीलें मांगते हैं ना, कोई मुजफ्फरनगर में, कोई सहारनपुर में, कोई नजीबाबाद में, कोई बिजनौर में, इन कांवड़ियों के लिए कैंप लगाए खड़ा होगा। जमीयत उलमा हिंद के बैनर तले दाढ़ी वाले, टोपी वाले कांवड़ियों को पानी पिला रहे होंगे। 2 साल पहले मोहनपुर दिल्ली के अंदर एक मस्जिद के सामने नमाजियों ने खड़े होकर के फूल बरसाए। किस पर बरसाए फूल? वो जो शिर्क करने जा रहे थे, वो जो सरापा शिर्क थे, उनके ऊपर फूल बरसाए। उस वक्त उन्हें दलीलें याद नहीं आती कि ये किस दलील से जायज है। उस वक्त किसी से दलील नहीं मांगते कि ये किस दलील की बुनियाद पर सही है। आज हमसे कहते हैं कि बुजुर्गों की कब्रों पर तुम फूल डालते हो। क्यों डालते हो फूल? किस बुजुर्ग की कब्र पर जो सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करता रहा, जो सारी जिंदगी लोगों को नवाजे और लोगों को हुजूर की सुन्नतें सिखाता रहा, वो बुजुर्ग जिसकी सारी जिंदगी तबलीग दीन में गुजरी, वो बुजुर्ग जो सारी जिंदगी शरीयत मुतहरा पर अमल करता रहा, उसकी कब्र पर 4 फूल डाल दिए तो सवाल करते हैं दलील क्या है कब्र पर फूल डालने की? उनसे पूछा जाए कि जो जा रहा है शिर्क करने, जो जा रहा है वो परस्ती करने, उनके ऊपर फूल डालने की दलील क्या है? कोई दलील, कोई दलील नहीं। क्यों डालते हैं? हम तो फूल इसलिए डालते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए। हम फूल किसलिए डालते हैं बुजुर्गों की कब्रों पे? कि अल्लाह राजी हो जाए। और ये लोग इन जाने वाले यात्रियों पर फूल क्यों डालते हैं? कि मोदी राजी हो जाए, इसीलिए तो डालते हैं। इसका इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। ये इनके चाचा नहीं, इनके फूफा नहीं, इनके ताया नहीं, इनके भतीजे नहीं, भांजे नहीं, कोई खानदानी रिश्ता नहीं, कोई बस्ती का रिश्ता नहीं, कोई बिरादरी का रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, कोई नाता नहीं, दीन का रिश्ता नहीं, ईमान का रिश्ता नहीं।
बुजुर्गों से तो हमारा ईमान का रिश्ता है, बुजुर्गों से तो हमारा कलिमा तय्यबा का रिश्ता है, बुजुर्गों से तो हमारा हुजूर की उम्मत की निस्बत का रिश्ता है, बुजुर्गों से तो हमारा कुरान का रिश्ता है, बुजुर्गों से हमारा दीन का रिश्ता है, बुजुर्गों से हमारा खुदावंद कुद्दूस की निस्बत का रिश्ता है। इसलिए हम फूल डालते हैं, हमसे दलील मांगते हो और तुम शिरक करने वालों के ऊपर फूल बरसाते हो। तुम्हें उस वक्त दलील की याद नहीं आती। पता ये लगा कि जिसकी नीयत खराब होती है वो हमेशा उल्टी दलीलें मांगता है, हमेशा उल्टी दलीलें मांगता है। और किसी साहिब दिल ने कहा था कि जिनके दिल अच्छे होते हैं, जिनके दिल अच्छे होते हैं वो दलील के मोहताज नहीं होते, वो हमेशा अपनी नीयत की बुनियाद पर पहचानते हैं। और जिनके दिल खराब होते हैं वो हमेशा दलीलें मांगते रहते हैं। और हकीकत ये है कि वो खुद गिराजत की दलदल में फंसे हुए हैं। खुदावंद कुद्दूस ऐसे लोगों से मिल्लत इस्लाम में हिफाजत करे। आमीन। रवादारी का मतलब ये नहीं होता कि आप दीन और ईमान का सौदा कर रहे हैं। मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि शर्त ये है कि रवा हद रवा ही में रहे। लोग कहते हैं कि रवादारी तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं शर्त ये है कि रवा हद रवा ही में रहे। शर्त ये है कि रवा हद रवा ही में रहे। कौन कहता है कि ना काम लो रवादारी से, लो रवादारी से काम, मगर रवादारी की भी कुछ हदें होना चाहिए। और वो हदें क्या है? वो शरीयत में वाज़ेह कर दी है। तौहीद हर हाल में मुक़द्दम है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हमारा ईमान है, ये हमारा अकीदा है। आज मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आया, मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आया। आज से पहली तारीख लग गई, कल को बाज़ाब्ता पहली तारीख का पहला दिन है, मुहर्रमुल हराम का पहला दिन, साल 1447 हिजरी का पहला दिन कल है, जुमे का दिन। पहली तारीख, पहले नए साल के पहले महीने की पहली तारीख। इसी तारीख को एक अजीम वाक़या रुनुमा हुआ कि इसी तारीख में मुराद रसूल सैयदना उमर फारूक आज़म को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया गया। मुहर्रम की पहली तारीख, मुहर्रम की 10वीं तारीख इमाम हुसैन की शहादत की तारीख है। और मुहर्रम की पहली तारीख हज़रत फारूक आज़म की शहादत के बाद उनके दफन होने की तारीख है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पहलू में कौन उमर? वो उमर जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने दुआ की, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर, ए अल्लाह उमर के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा, उमर के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। अब जरा सोचे, जिस आदमी के इस्लाम कबूल करने से दीन की इज्जत बढ़ जाए उसका मकाम कितना ऊंचा होगा। हमने हम दीन को मानते हैं, दीन को मानने में हमारी इज्जत है कि दीन की इज्जत है? हमारी इज्जत है ना। हमारे बाप दादा दीन में थे, दीन में होने से हमारे बाप दादा की इज्जत थी, दीन की नहीं। बड़े बड़े बुजुर्गों ने इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारी, उन्होंने अपने आप पर एहसान किया, दीन पर कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि दीन असल है और उसके मानने वाले उसके बाद आते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान से निकलने वाले जुमले और दुआ को देखो। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? ए अल्लाह उमर के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा, उमर के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। पता ये लगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जानते थे कि उमर तन्हा एक सांप का नाम नहीं है, बल्कि उमर अपने आप में एक ऐसी अंजुमन का नाम है कि जिस दिन उमर के कदम इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाएंगे, इस्लाम इज्जतों की बुलंदी पर फाइज हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुआ करें वो कभी रद्द नहीं होती। बेशक, अल्लाह के नबी दुआ करें वो कभी, नबी की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। आला हजरत फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की। अब दुआ के आसार कैसे जाहिर हुए? हजरत उमर अपने घर बैठे थे, बैठे बैठे अचानक दिल में ख्याल आया कि आप मुसलमानों को इतना दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कोई मुसलमान दीन छोड़ता नहीं। जितना इनको जख्मी करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, परेशान करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, अब तक लोग दीन छोड़ देते, बाज आ जाते, मगर पता नहीं इस दीन में ऐसी क्या तासीर है।
جو ایک بار کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ ظلم سہتا رہتا ہے، خون بہتا رہتا ہے، مار کھاتا رہتا ہے، اگر دین چھوڑنے تیار نہیں ہوتا، اب بیٹھے بیٹھے سوچ لیں پھر کیا کریں، کیسے لوگوں کو سمجھائیں؟ اچانک دل میں خیال آیا کہ بھائی اب تو اس دین کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس دین کے پیغمبر کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ اب خود ہی سوچ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے، پھر انہوں نے سوچا مکے میں کون آدمی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے؟ مکے میں کون آدمی ہے؟ اب دماغ میں خیال آیا کہ ابو لہب یہ کام کر سکتا ہے، پھر خود ہی سوچا کہ شاید ابو لہب یہ کام نہیں کر پائے گا۔ ابو لہب ایک ایک کر کے کئی لوگوں کے بارے میں سوچ لیا کہ یہ کر سکتا ہے یا نہیں، پھر خود ہی سوچتے ہیں کہ نہیں اس سے نہیں ہوگا، پھر فلاں کے بارے میں سوچا کہ یہ کر سکتا ہے، پھر خود ہی جواب دیا نہیں اس سے بھی نہیں ہوگا۔ کئی بڑے بڑے نام، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے بہادروں کے بارے میں سوچا، پھر خود ہی جواب دیا کہ ان کے بس کا کام نہیں ہے۔ پھر اپنے بارے میں سوچا کہ میں کر سکتا ہوں کیا، میں کر سکتا ہوں کیا، پھر خود ہی دیا جواب کہ ہاں میں ہی ہوں جو یہ کام کر سکتا ہوں، میں ہی ہوں۔ اے ہے اللہ کے نبی کی دعا کا اثر دیکھیں، اللہ کے نبی کی دعا جب اثر دکھاتی ہے تو انسان کے دل میں خود بخود تبدیلیاں اور بدلاؤ آنی شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر کو لگا یہ کام میں ہی کر سکتا ہوں، جب سوچا کہ یار میں ہی کر سکتا ہوں تو اتنے دن سے میں نے کیا کیوں نہیں؟ تلوار اٹھائی اور نکلے۔ راستے میں ایک صحابی رسول ملے، انہوں نے حضرت عمر کے تیور اور ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر کے پوچھا کہ حالات اچھے معلوم نہیں ہوتے، پوچھا کہ عمر کیا بات، کیا ارادہ ہے؟ ننگی تلوار اور اتنے خطرناک تیور۔ اب جو صحابی ملے تھے ان کا بھی ایمان ظاہر نہیں تھا، اس لیے حضرت عمر کو پتا نہیں تھا کہ یہ بھی مسلمان ہیں اور کس مقصد سے پوچھ رہے ہیں۔ جواب دیا کہ آج مسلمانوں کے پیغمبر کا نعوذ باللہ من ذالک قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم جو وہ صحابی تھے جنہوں نے راستے میں روک کر کے پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ دل میں سوچا کہ خدا خیر کرے حضرت عمر چلے ہیں ہمارے نبی کے قتل کا ارادہ لے کر کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کو اور حضور کے آس پاس رہنے والے کو پتہ نہ ہو اور یہ حملہ کرتے۔ اس لیے انہوں نے جلدی سے سوچا کہ انہیں راستے میں روکا جائے، الجھایا جائے۔ اب انہوں نے سوچا کہ کیسے روکوں، تو انہیں پتا تھا کہ حضرت عمر کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب اور ان کے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ ان کے راز کی حفاظت کرتے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت عمر کے حملے سے بچانے کے لیے ان کے بہن بہنوئی کا راز کھول دیا۔ ان کے بہن بہنوئی کا راز، حالانکہ راز کھولنا نہیں تھا، مگر انہوں نے سوچا کہ دو مسلمانوں کی جان سے زیادہ قیمتی حضور کی جان ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے سوچا کہ حضرت عمر کو روکنے کے لیے یہی ایک طریقہ ہے کہ اس راز کو کھول دیا جائے۔ انہوں نے کہا عمر تم چلے ہو مسلمانوں کے پیغمبر کو روکنے اور قتل کرنے، اگر قتل کرنا ہی ہے تو جاؤ پہلے اپنے بہنوئی کو قتل کرو، قتل کرنا ہے تو پہلے اپنی بہن کو قتل کرو، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی بھی تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے۔ اب انہیں بڑا غصہ آیا کہ لیجیے ہم چلے ہیں مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کرنے، ہمارے گھر میں خود اس پیغمبر کے امتی بیٹھے ہیں۔ فوراً سے پہلے انہوں نے اپنی بہن کے گھر کا رخ کیا، دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی، اندر سے پوچھا گیا کون؟ جواب دیا عمر۔ جب نام سنا تو بہن بہنوئی دونوں خوفزدہ ہو گئے۔ ایک اور صحابی اندر موجود تھے جو انہیں قرآن کی تعلیم دینے پر مامور تھے، وہ جلدی سے چھپ گئے۔ حضرت عمر کا دبدبا بہت تھا۔ ایک انسان کو ہوتا ہے جس کے پاس طاقت زیادہ ہوتی ہے، ایک وہ آدمی ہوتا ہے جس کا دبدبا زیادہ ہوتا ہے۔ کئی بار آدمی وہ ہوتا ہے طاقتور تو بہت ہوتا ہے مگر اس کا دبدبا بالکل نہیں ہوتا۔ کئی بار آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس طاقت بالکل نہیں ہوتی، اس کا دبدبا بہت ہوتا ہے، اور کئی بار آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے اور دبدبا بھی ہوتا ہے۔ حضرت عمر رب کعبہ کی قسم وہی تھے جن کے پاس طاقت بھی تھی اور دبدبا بھی تھا۔ دبدبا ایسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں ان الشیطان یفر من ذل عمر، عمر کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ یہ دبدبا حضرت عمر کا، دروازے پر دستک دی، بہن بہنوئی خوف زدہ ہو گئے، اور جو صحابی انہیں اندر قرآن پڑھا رہا ہے کہ وہ چھپ گئے۔ آواز کا دبدبا ہے، ابھی کسی کو کچھ کہا نہیں، کچھ پوچھا نہیں، کسی کو ڈانٹا نہیں، کسی کو دھمکایا نہیں، مگر صرف اتنا کہا کہ عمر خوف طاری ہو گیا۔ میاں اسی کو دبدبا کہتے ہیں، اسی کو دبدبا کہتے ہیں۔ گھر میں گئے، بہن بہنوئی سے پوچھا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کچھ نہیں۔
کہیں کچھ تو پڑھ رہے تھے، آواز آ رہی تھی کچھ پڑھنے کی، بہن بہنوئی دونوں منع کرتے رہے، انہیں غصہ سوار تھا، یہ آواز ان کے کانوں میں آ چکی تھی، انہوں نے اپنے بہنوئی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ عام طور پہ بہنوئی پر آسانی سے کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، بہنوئی برا بھی ہو تب بھی لوگ بہن کا لحاظ کر کے بہنوئی کو بخش دیتے ہیں، مگر حضرت عمر کا جلال اللہ اکبر، بہنوئی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ جب اپنے شوہر کو پٹتے دیکھا تو ان کی بہن سامنے آ گئی، لیکن ان پر اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے بھی ایک ہاتھ مارا اور ان کی بہن دور جا گئی، بہن گری دور جا کر کے سر کسی چیز سے ٹکرایا، خون نکل آیا۔ حضرت عمر کی بہن آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا پکڑ لیا، گریبان پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا کہ عمر ابن خطاب، اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو قسم رب کی میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں، جس باپ کا خون تمہاری رگوں میں ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں ہے، جس ماں کا دودھ تمہارے اندر ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، اگر تمہیں ضد ہے ہم پر ظلم کرنے کی تو یاد رکھو ہاتھ تک چھپا رہے تھے، آج ہمارے ڈول تم سے کہتے ہیں ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کرو۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی یہ بات بڑی عجیب و غریب تھی کہ جس بہن نے کبھی نگاہ اٹھا کے بھائی کی طرف دیکھا نہ، آج وہ بہن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی کر رہی ہے اور اس کا ہاتھ بھائی کے گلے پر ہے۔ بڑی حیرت ہوئی، بہن کی طرف دیکھا، جب غور سے دیکھا تو دیکھا کہ بہن کا چہرہ لہو لہان ہے، تو بھائی والے جذبات بیدار ہوئے اور تھوڑی سی محبت ہوئی، پھر کہا فاطمہ آخر کس چیز نے تجھے اتنا دلیر اور بہادر بنا دیا؟ کل تک جو بھائی کی آواز سے خاموش ہو جایا کرتی تھی آج بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے۔ کہا جس کے دل میں لا الہ الا اللہ آ جاتا ہے اس دل میں ہمت و بہادری اپنے آپ آ جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ تم کیا پڑھ رہے ہیں، ذرا مجھے بھی تو سناؤ۔ قرآن کے اوراق نکالے گئے، حضرت عمر نے ہاتھ میں لینا چاہا، فاطمہ بنت خطاب نے کہا کہ نہیں، اس کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا، جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ۔ غسل کیا، قرآن کے اوراق تھی، قرآن کی چند آیتیں پڑھی، دعائے محمدی کا اثر ہو چکا تھا، چند آیتیں پڑھی تھی، بے اختیار پکار اٹھے مجھے بھی میرے آقا کے پاس لے چلو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہو گئی، حضرت عمر مسلمان ہو گئے، حضرت عمر مسلمان ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی نے جو دعا کی تھی وہ صرف حضرت عمر کے مسلمان ہونے کی نہیں کی تھی، دعا یہ کی تھی عمر کے ذریعے اسلام کو عزت ملے، عمر کے ذریعے اسلام کو عزت ملے۔ عمر تو داخل اسلام ہو گئے تھے مگر اسلام کے عزت پانے کا مقام اور مرحلہ بھی باقی تھا۔ حضرت عمر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد کلمہ طیبہ پڑھا۔ حضرت عمر کے قبول اسلام کی بنیاد پر مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے اس گھر کے اندر رہ کر جو نعرہ لگایا، کہتے ہیں اس کی گونج مکے کے پہاڑوں کی وادیوں تک گئی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نعرہ بہت لگاتے ہو، نعرہ بھی قسم خدا کی یہ سنیوں ہی کے حصے میں آیا ہے، بے شک نعرہ لگانا بھی یہ اہل سنت کے حصے میں آیا ہے، ورنہ آپ دوسروں کے جلسوں میں چلے جاؤ، 1 سے لے کے 10 گھنٹے کا جلسہ سن لو، ایسا لگتا ہے کہ یہاں صرف کچڑیاں اور پاپڑ کرے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر ایک مومن کے دل کو اور اس کے لہو کو گرما دیتا ہے۔ ایک انسان جو کام کرنے والا نہ ہو، نعرہ تکبیر لگا دو، قسم خدا کی اللہ اکبر کے نام سے انسان کے جسم میں حرارت اور گرماہٹ پیدا ہوتا ہے۔ لوگ اس نعرے سے روکتے ہیں، ارے یہی نعرہ تو مومن کی طاقت ہے، یہی نعرہ تو مومن کی جسم اور مومن کی روح کو گرماہٹ اور بیداری عطا کرتا ہے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ کا نعرہ مومن کو اپنا جان مال تن من دھن اللہ اور رسول کے نام پر فدا کرنے پر ابھارتا ہے۔ لوگ کس نعرے سے بھاگتے ہیں؟ نعرے سے بھاگتے ہیں تبھی تو دنیا سے بھاگ رہے ہیں، اور جو یہ نعرہ لگاتے ہیں قسم خدا کی دنیا ان کے آگے سے بھاگتی ہے، دنیا ان کے آگے سے بھاگتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے ایمان لالی کی خوشی میں نعرہ لگا، پورے مکی کی وادیاں گونجی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عمر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نماز چپ کے کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز چپ کے کیوں پڑھتے ہیں؟
اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی مسلمان کم ہے اور کمزور ہے، اس لیے ابھی کھل کے پڑھنے میں ڈر ہے کہ ظالم مسلمانوں پر حملہ کریں گے، مسلمانوں کو ستائیں گے، ان کے ظلم اور ان کے خوف کی وجہ سے مسلمان کو چھپ کر نماز پڑھنا ہوتی ہے۔ تب حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ کیا ہمارا پروردگار حق پر نہیں ہے؟ کہا بالکل ہے۔ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کہا بالکل ہے۔ تو کہا رب کعبہ کی قسم اب تک مسلمانوں نے جتنی نمازیں چھپ کے پڑھنا کی پڑھ لی، آج کے بعد مسلمان نمازیں ڈنڈے کی چوٹ پر پڑھیں گے۔ آج نماز جو ادا کی جائے گی وہ خانہ کعبہ کے صحن میں ادا کی جائے گی۔ یہ کہہ کر کے حضرت عمر فاروق اعظم نکلے۔ حضرت عمر فاروق اعظم مسلمانوں کی گنتی کو پورا کرنے میں 40ویں کا عدد پورا کرنے والے تھے۔ آپ سے پہلے 39 مرد و عورت مسلمان ہو چکے تھے، 40ویں کا عدد حضرت عمر فاروق اعظم نے پورا کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں 40واں کہاں سے آیا؟ یہ 40واں وہاں سے آیا، یہ 40واں انہیں بڑی دقت ہے 40ویں سے۔ ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر بلایا، کہا 30 روزے رکھ کر کے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 روزے رکھ کر کے گئے، اللہ نے فرمایا پھر 10 رکھ کر کے آؤ۔ جب 40 کی گنتی پوری ہو گئی تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی کتاب توریت عطا فرمائی۔ 40ویں کا گنتی 40ویں کا عدد کہاں سے آیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں 40واں کہاں سے آیا ہے، 40واں کہاں سے آیا ہے؟ ہر چیز پوچھتے ہیں، ایسے پوچھتے ہیں کہ جیسے یہ ہر چیز کتابوں میں دیکھ کر کے ہی عمل کرتے ہوں گے۔ ہمارے جامعہ نعیمیہ کے سابق شیخ التفسیر حضرت شیخ کریم اللہ نعیمی علیہ الرحمہ سے ایک بدعقیدہ نے پوچھا، رجب کا مہینہ تھا، رجب کے مہینے میں لوگ حضرت امیر معاویہ اور امام جعفر صادق کی نیاز، کنڈوں کی نیاز دلاتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کنڈے کہاں سے ہیں؟ یہ کنڈے کب سے ہیں یہ کنڈے؟ اب شیخ صاحب نے اسے دیکھا اور شیخ صاحب سمجھ گئے کہ یہ آدمی کنڈوں کو نہیں پوچھ رہا ہے، کچھ اور پوچھ رہا ہے۔ آپ نے بڑی بھولے پن اور بڑی سادگی کے ساتھ جواب دیا، کنڈے تب سے ہیں بیٹے جب سے کمہار ہیں۔ کنڈے کب سے ہیں؟ بولے جب سے کمہار ہیں۔ اب خاموش ہو گیا۔ جب خاموش ہوا تب آپ نے کہا کہ اے ظالم، جو تیرے دل کے اندر بدعقیدگی کی خباثت اور گندگی بھری ہے اسے نکال۔ تجھے کنڈے سے کوئی دقت نہیں ہے، تجھے کنڈوں میں کی جانے والی نیاز اور فاتحہ سے دقت ہے۔ کنڈا تو تیرے گھر میں بھی استعمال ہوتا ہے، میرے گھر میں بھی استعمال ہوتا ہے، مسلمان کے گھر میں بھی کنڈا استعمال ہوتا ہے، ہندو کے گھر میں بھی کنڈا استعمال ہوتا ہے، سکھ کے گھر میں کنڈا استعمال ہوتا ہے، جینی کے گھر میں کنڈا استعمال ہوتا ہے، ہر انسان کے گھر میں کنڈا استعمال ہوتا ہے۔ آٹا بنایا جاتا ہے، روٹیاں رکھی جاتی ہیں، پوریاں تلی جاتی ہیں، پوریاں رکھی جاتی ہیں، حلوہ بنایا جاتا ہے، گھر کے مختلف ساز و سامان کنڈے میں رکھے جاتے ہیں۔ کنڈے سے تجھے کوئی دقت نہیں ہے، تجھے کنڈوں کی نیاز سے دقت ہے۔ دقت کس چیز سے ہے؟ نیاز سے دقت ہے۔ اب تو مجھے یہ بتا دے، وہ کنڈے کی نیاز جو پوریوں کی شکل میں یا کھیر کی شکل میں یا حلوے کی شکل میں بنائی جاتی ہے، اس میں جو آٹا یا چینی استعمال ہوتی ہے اس کا استعمال ناجائز ہے؟ بولے نہیں، چینی جو جائز ہے۔ کہا اس میں جو پانی ڈالا جاتا ہے وہ پانی حرام ہے؟ کہا وہ پانی بھی جائز ہے۔ کہا اس میں جو کچھ کھانے پینے کی چیزیں، کچھ میوہ، کچھ بادام، کچھ کشمش وغیرہ ڈالی جاتی ہے وہ ناجائز ہے؟ کہ نہیں وہ بھی جائز ہے۔ کہا اس کے اندر جو تیل استعمال ہوتا ہے، گھی استعمال ہوتا ہے وہ ناجائز ہے؟ کہا وہ بھی جائز ہے۔ کہا پھر اسے استعمال کرنے کے بعد تیل ڈالا، گھی ڈالا، کاجو ڈالے، بادام ڈالے، حلوہ بنایا اور بنا کر کے تیار کر لیا، اس میں کوئی ناجائز اور حرام چیز ملائی؟ کہا نہیں کوئی حرام اور ناجائز چیز نہیں، ساری چیزیں جائز ہے۔ کہا ساری چیزیں جائز ہے۔ اب اسے برتن میں رکھ لیا، یہ ناجائز ہے؟ کہا نہیں یہ بھی جائز ہے۔ کہا اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ ناجائز ہے؟ بولے نہیں۔ سورہ اخلاص پڑھی وہ ناجائز ہے؟ بولے نہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھی وہ ناجائز ہے؟ بولے نہیں۔ فلاں سورت پڑھی وہ ناجائز؟ بولے نہیں۔ درود شریف پڑھی وہ ناجائز؟ بولے نہیں۔ بولے ارے ظالم جب کوئی چیز ناجائز نہیں تو تجھے تکلیف کیا ہے؟ چینی جائز، گھی جائز، شکر جائز، آٹا جائز، تیل جائز، بادام جائز، کنڈا جائز، قرآن کی آیتیں جائز۔ جب ساری چیزیں جائز ہیں تو ان سب کو ایک جگہ جمع کرنے میں کیا پریشانی ہے؟
تو صحیح بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، اگر انسان کی نیت اچھی ہو تو اسے دلیلیں اپنے آس پاس نظر آتی ہیں، اسے آس پاس نظر آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم 40ویں مسلمان تھے۔ 40ویں کی گنتی بڑی پیاری گنتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت لینے کے لیے گئے تو 40 روزے رکھ کر کے گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم 40ویں مسلمان تھے۔ کہا کہ یا رسول اللہ، اب تک مسلمان چھپ کے نمازیں پڑھتے ہیں، اب نماز پڑھیں گے تو سیدھے خانہ کعبہ کے صحن میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کی 2 قطاریں بنائی، 20 آدمی اس قطار میں لگے، 20 آدمی اس قطار میں لگے۔ ایک قطار کے مورچے پہ حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ سید الشہداء امیر حمزہ کھڑے ہوئے، ایک قطار کے مورچے پر حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے ہوئے۔ دونوں قطاریں 20 مسلمانوں کی بن گئیں اور دونوں کے جلو میں اللہ کے نبی علیہ السلام آگے آگے حضرت عمر ہے اور دوسری سائڈ میں آگے آگے حضرت امیر حمزہ ہے۔ ایک اللہ کا شیر، ایک اللہ کا فاروق، دونوں آگے آگے قطار میں ہیں اور پیچھے سارے کے سارے مسلمان اور صحابہ چل رہے ہیں اور دونوں قطاروں کے بیچ میں دولہا کی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام چل رہے ہیں۔ جب مسلمان اس شان کے ساتھ نکلے، مکے کی گلیوں سے مسلمانوں کا قافلہ نکل رہا ہے اور خانہ کعبہ کی طرف جا رہا ہے، وہ مکے کے کافر جو مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو مسلمانوں پر ظلم کرنے کے لیے ان کے بھگے اور ان کے بازو پھاڑتے تھے، مگر آج انہوں نے دیکھا کہ آج مسلمان 2 قطاروں میں آ رہے ہیں، ایک قطار کے آگے اللہ کا شیر امیر حمزہ ہے اور دوسری قطار کے آگے مراد رسول حضرت عمر ہے۔ جب دیکھا نا کہ 2 شیر آگے آگے ہیں اور ان کے جلو میں کائنات کے تاجدار محمد رسول اللہ آ رہے ہیں، تو جتنے بھی سورما تھے مکے کے سب کے سب سرنڈر کر کے آس پاس کی گلیوں سے نکل گئے۔ یہ جتنے بھی غنڈے موالی بدماش ہوتے ہیں نا، جب انہیں کوئی ایمان والا طاقتور ملتا ہے نا تو راستے کی پتلی گلی ناپنے میں آپ کو سمجھتے ہیں، جب تک انہیں جواب نہ دیا جائے ان ظالموں کو تو بڑے شیر ہوتے ہیں۔ ایک ایمان والے شیر سے مقابلہ ہو جائے نا تو یہ سب کے سب پتلی گلی ناپنے میں ہی اپنی خیریت جانتے ہیں، سب نکل گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے اس خواہش و فرمائش کے بعد مسلمانوں نے خانہ کعبہ کے صحن میں علل اعلان ڈنڈے کی چوٹ پر پہلی بار نماز پڑھی۔ ایک صحابی اور اس زمانے کے اکثر صحابی کہتے ہیں، رب کعبہ کی قسم جب سے مسلمان ہوئے تھے ہمارا دل چاہتا تھا کہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کریں، خانہ کعبہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، جب ہم یہ کہیں کہ پیچھے اپنے امام کے منہ میرا کعبے کی طرف تو کعبہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو۔ مگر ہم چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، کوئی گھر میں نماز پڑھتا تھا، کوئی پہاڑ کی گفا میں چھپ کے نماز پڑھتا تھا، کوئی کسی چکیل میدان میں نماز پڑھتا تھا، کوئی سناٹے میں، کوئی کھو میں، الگ الگ نمازیں پڑھتے تھے۔ کعبے کو دیکھ کر نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ یہ موقع ہمیں اسی دن ملا جس دن حضرت عمر فاروق اعظم اسلام لائے۔ اس دن اسلام کو حضرت عمر کی وجہ سے عزت حاصل کی۔ علل اعلان مسلمانوں نے نماز ادا کی خانہ کعبہ میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں فاروق کا خطاب دیا۔ فاروق وہ جو مسلمانوں کے اور کافروں کے بیچ فرق پیدا کر دے، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت لا کوسا۔ یہ حضرت عمر اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبیوں سے نوازا۔ آپ آئے اور قدم قدم پر اسلام کو آپ کی ذات سے عزت تقدیر حاصل ہوئی۔ اور حضرت عمر کی جب بات ہو تو قسم خدا کی حضرت عمر کی ذات ایسی ہے کہ جتنی بات کرو کم ہی کم، اتنا کچھ کیا۔ جب ہجرت کا موقع آیا تو کوئی مسلمان رات کے اندھیرے میں گیا، کوئی دوپہر کے سناٹے میں گیا، کوئی چپ کے نکلا، کوئی خاموشی سے نکلا۔ حضرت عمر تھے جنہوں نے ہجرت بھی کی تو اپنی پوری شان اور پوری ہیبت کے ساتھ کی۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے ہجرت کی اور میں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا ارادہ کیا تو مسلمان چھپ چھپ کے نکل رہے تھے مکے سے، کیونکہ خطرہ تھا کہ کافر حملہ کر سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں، مار پیٹ کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، قید کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو میں اچھے سے تیار ہوا، تلوار لگائی، تیر رکھے، کمان ڈالی،
سارے ساز و سامان ہتھیار سجا کے وضو کر کے آرام کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف میں نکلا. راستے میں ابو جہل کا گھر پڑا. ابو جہل کے دروازے پر دستک دی. ابو جہل دروازے پر آیا, دیکھا ہتھیار بند حضرت عمر کھڑے ہیں. بڑا چونکا, پریشان ہوا. کہا کیا کام ہے؟ کہا کہ میں مکہ چھوڑ کر مدینے جا رہا ہوں. دل میں اگر کوئی حسرت و تمنا ہو تو بتا دینا. دل میں کوئی حسرت و تمنا ہو تو بتا دینا. شیبہ کے گھر پہ گئے, عتبہ کے گھر پہ گئے, ہر دروازے پر دستک دے کے یہی کہا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہوں. کوئی حسرت دل میں ہو تو بتا دینا. کوئی آرزو و تمنا ہو, اگر ارادہ ہو مجھے روکنے کا تو میرا میدان میں آ جانا. بتا کر اس لیے جا رہا ہوں کہ یہ نہ کہو کہ کل کو عمر خاموشی سے نکل گیا. جس کے گھر پہ گئے حضرت عمر کے دبدبے نے کسی کو بولنے نہیں دیا. کہتے ہیں میں خانہ کعبہ کے صحن میں پہنچا, وہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کی, اور نماز نفل ادا کر کے میں نے دیکھا کہ کچھ کافر ادھر اگل بغل بیٹھے تھے. میں ان کے پاس گیا اور جانے کے بعد حضرت عمر نے ان سے کس لہجے میں بات کی. آپ نے ان سے جانے کے بعد کہا تم میں سے اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو میں مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہوں, مجھے روک لے. تم میں سے اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کے بچے یتیم ہو جائے تو مجھے روک لے. تم میں سے اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کی ماں اسے روئے تو مجھے روک لے اور آ جائے خانہ کعبہ کے صحن کے باہر. عمر کو روک لے. گھر کے گھر دروازوں پہ گئے, دستک کی, وہاں بیٹھے سے سب سے کہا. ایک کی بھی تو ہمت نہیں ہے, ایک کی بھی تو. اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کفر کتنا بہادر ہوتا ہے, بڑا بزدل ہوتا ہے. حضرت عمر اس شان کے ساتھ نکلے اور عزت اللہ کے نبی نے جو دعا کی تھی وہ دعا ہمیشہ حضرت عمر کے ساتھ رہے کہ ان کی ذات سے قدم قدم پر اسلام کو عزتیں ملی. کیسے ملی؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بنے. 2.5 سال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا اور انہوں نے خلافت کے لیے نامزد کر دیا حضرت عمر کو. تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ حضرت عمر خلیفہ کیسے بن سکتے ہیں, یہ تو بڑے تیز مزاج کے ہیں. انہیں تو بڑا غصہ آتا ہے, یہ تو بڑے دبدبے اور بڑی ہیبت والے ہیں, ان سے تو کسی کے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی, ان کے سامنے کوئی نگاہ ملا کے بات نہیں کر سکتا. یہ کیسے اتنی بڑی مملکت اور ریاست کو چلا پائیں گے؟ مگر حضرت ابو بکر صدیق کی نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ملت اسلامیہ کو کتنی مضبوطی کے ساتھ حضرت عمر چلا سکتے ہیں, دوسرا کوئی نہیں چلا سکتا. حضرت عمر خلیفہ بنے اور خلیفہ بننے کے بعد جب آپ منبر پر کھڑے ہوئے تو آپ نے کھڑے ہو کے کہنے کے بعد کہا کہ مسلمانوں سنو, تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں. میں ننگی تلوار تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو مجھے میان میں ڈال سکتے تھے, مگر اللہ کے نبی نے مجھے کبھی میان میں ڈالا نہیں, مجھے ہمیشہ ننگی تلوار رہنے دیا. اللہ کے نبی نے میرے مزاج کو کبھی بدلا نہیں. میں کیسا تھا میرے نبی نے مجھے ویسا رکھا. اللہ کے نبی چاہتے تو مجھے میان میں ڈال دیتے, میں ڈل جاتا, مگر میرے نبی نے مجھے بدلا نہیں, میں جیسا تھا ویسا رہنے دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو مجھ سے راضی تھے. ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے. وہ دوستی اور سینئرٹی کے اعتبار سے چاہتے تو مجھے میان میں ڈال سکتے تھے حضرت ابو بکر, مگر انہوں نے مجھے میان میں ڈالا نہیں, میں جیسا تھا انہوں نے مجھے ویسا رکھا. کائنات میں 2 ہی انسان تھے جو مجھے میان میں ڈال سکتے تھے, وہ دونوں کے دونوں اس دنیا سے اس حال میں گئے کہ وہ مجھ سے راضی تھے اور انہوں نے مجھے میان میں ڈالا نہیں. یاد رکھو کہ اب دنیا میں تیسرا ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جو عمر کو میان میں ڈال سکے. اب سوچ لو, جو شریعت پر عمل کرے گا وہ عمر کا دوست ہے, اور جو شریعت سے ذرہ برابر بھی ادھر ہوا عمر کا درہ اور کوڑا ہوگا اور اس آدمی کی کھال ہوگی. اللہ اکبر. یہ اعلان تھا حضرت عمر فاروق اعظم کا. اور اس کے بعد اسلام کا کاروان جو آگے بڑھا ہے, اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا کہ حضرت عمر کے زمانے خلافت میں 900 جامع مسجد تعمیر ہوئی. کتنی؟ 900 جامع مسجد اور تقریباً 4000 نئی مسجدیں. کتنی؟ 4000 نئی. 10,036 شہر فتح ہوئے. 10,036 شہر حضرت عمر کے زمانے خلافت میں فتح ہوئے. اسلام جو عرب کے اندر تھا, عرب سے نکل کے افریقہ پہنچا, مصر پہنچا, تیونس پہنچا, الجزائر پہنچا, آذربائیجان پہنچا, مراکش پہنچا.
قبرص پہنچا، ان تمام خطوں میں اسلام پھیلتا رہا، ہندوستان کی زمین پر آیا، افریقہ کی وادیوں تک پہنچا، یورپ کے دروازے پر دستک دی، اور کل 13 لاکھ مربع کلومیٹر کے حصے پر اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا۔ یہ تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کی تاثیر کہ قدم قدم میں ان کی ذات سے اسلام کو عزت حاصل ہوئی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں اس چیز کو دیکھیں، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی زندگی میں اخلاقیات کو بہت اونچا رکھا۔ آپ دیکھیں کتنا دبدبہ، کتنی ہیبت اور عالم انکساری کا، اللہ اکبر۔ آج ان کی زندگی کئی اعتبار سے، کئی نہیں بلکہ ہر اعتبار سے ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ اتنا بڑا حاکم جس کے سامنے وقت کا بڑا بڑا جابر، ظالم، بڑا بڑا جبر و استبداد رکھنے والا آنکھ ملانے کی ہمت نہ کرے۔ سادگی اتنی کہ ایک بار مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے تو ایک گھر سے آواز آئی کہ خدا عمر کے ساتھ بھلائی نہ کرے۔ اب یہ بات جب سنی تو حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے کہ یا خدا کون ہے جو مجھے بتوا دے رہا ہے؟ دروازے پر دستک دی، اندر سے کسی عورت کی آواز آئی، کون ہے؟ دروازے پر کہا کہ میں ایک عام سا شہری ہوں، اندر آنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ اندر سے اجازت دی گئی، اندر گئے اور جانے کے بعد کہا کہ ابھی میں نے ایک بات سنی کہ آپ یہ کہہ رہی تھی کہ خدا عمر کے ساتھ بھلائی نہ کرے، کیا بات؟ آپ امیر المومنین سے ناراض ہیں؟ اب اس بوڑھی خاتون کو پتا نہیں کہ امیر المومنین تو سامنے کھڑے ہیں۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ ہاں میں امیر المومنین سے ناراض ہوں۔ کہا کیوں ناراض ہیں؟ کہا میں بیمار ہوں، امیر المومنین کو میری خبر نہیں، میرے گھر کھانے پینے کی تنگی ہے، امیر المومنین کو میری کوئی پتہ نہیں اور کوئی اطلاع نہیں۔ حضرت عمر نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے اے میری بزرگ خاتون، امیر المومنین کو کیا پتا کہ آپ اپنے گھر میں پریشان ہیں، آپ کو خبر بھیجنی چاہیے تھی۔ اس بوڑھی خاتون نے بڑے پتے کی بات کہی۔ اس بوڑھی خاتون نے کہا اچھا مسلمانوں کا امیر ہے وہ، خبر دے اسے، ہم اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری آپ کو ساری رعایت کی خبر دے، اس کی ذمہ داری ہماری نہیں کہ ہم اسے خبر پہنچائیں، اس کی ذمہ داری ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے معاملات کا امیر بنایا ہے، اسے خدا نے ہمارا نگہبان بنایا ہے، اسے پتا ہونا چاہیے کہ اس کی مملکت میں کون خوشحال ہے اور کون پریشان ہے، اسے پتا ہونا چاہیے کون امیر ہے کون غریب ہے، اسے پتا ہونا چاہیے اس کا دسترخوان بھرا ہے اور کون بھوک کی طرف رہا ہے۔ اگر اسے اتنا نہیں پتا تو اسے مسلمانوں کے امیر بننے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ واقعی اماں آپ ٹھیک کہتی ہیں، یہ عمر کی یقیناً غلطی، عمر ہی کو پتا ہونا چاہیے، منصب عمر کے پاس ہے، بوڑھی عورت کے پاس نہیں۔ تو اس بوڑھی عورت کی بات سن کے حضرت عمر کہتے ہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی ضرورت کا کچھ سامان لاؤں؟ بوڑھی عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا لے آؤ۔ حضرت عمر جلدی سے اٹھ کے گھر سے نکلے، دوڑے گئے بیت المال، وہاں سے اس کی کھانے پینے کا سامان، اناج غلہ ایک کپڑے میں کیا، پوٹلی باندھی، کمر پہ لادی، اور بھی ضرورت کا بہت سارا سامان لادا، اور مزدوروں کے طریقے سے کمر پہ لاد کے رات کے اندھیرے میں اس کے گھر گئے۔ گھر پہنچنے کے بعد سارا سامان اتار کے رکھا اور کچھ کھانے پینے کا سامان بنایا، اور بنانے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم نے اس بوڑھی بزرگ خاتون کو پیش کیا۔ جب بوڑھی بزرگ خاتون نے دیکھا کہ یار یہ کتنا اچھا انسان ہے کہ رات کے اندھیرے میں اجنبی تھا اور میری ضرورت کے لیے کہا خدا جانے کہاں سے اتنا سامان اکٹھا کر کے لایا ہے، بنا کر کے مجھے کھلا رہا ہے، کھایا۔ بوڑھی عورت نے جب کھا لیا اور پی لیا تو ذرا سا جب بھوک کا اثر ختم ہوا اور جسم کے اندر خوراک گئی تو غصہ بھی ذرا کم ہوا۔ اب بوڑھی اماں کے چہرے پر ذرا سی مسکراہٹ آئی۔ جب مسکراہٹ آئی تو بوڑھی اماں نے کہا، حضرت عمر فاروق اعظم کو دیکھ کر کے کہا کہ اے نوجوان، میں تجھ سے بڑی خوش ہوں، تو واقعی بہت اچھا ہے، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے عمر کی جگہ خلیفہ بنا دے، تجھے عمر کی جگہ خلیفہ بنا دے، تیرے اندر یہ خوبیاں ہیں کہ خلیفہ میں ہونی چاہیے۔ حضرت عمر مسکرائے اور مسکرا کے بولے
میری پیاری اماں اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا پہلے ہی قبول کر دی ہے. بوڑھی اماں نہیں سمجھی. تب حضرت امیر المؤمنین نے کہا اے اماں اب آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کہا میں بیٹے بہت راضی ہوں تم سے. کہا خوش ہیں مجھ سے؟ کہا بہت خوش ہوں. کہا اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ مجھے عطا کرو گی؟ بوڑھی اماں نے کہا مانگ بیٹے کیا مانگتا ہے، جو تو کہے گا میرے بس میں ہوا میں تجھے ضرور دوں گی. حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا اے میری بزرگوار ماں میں تم سے صرف یہی مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عمر کی شکایت مت کرنا. آپ اگر مجھ سے خوش ہیں تو آپ میری وجہ سے عمر کی خطا کو معاف کر دیں اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں شکایت مت کرنا. بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹے میں تجھ سے اتنی خوش ہوں کہ تیری یہ بات بھی مجھے منظور ہے، مگر میں سوچ کر حیران ہوں کہ تجھے عمر سے اتنی محبت کیوں ہے کہ تو نے اتنی محنت کی رات کے سناٹے میں، اتنا میرا خیال رکھا، میرے گھر کا چولہا جلایا تو نے، کھانا بنایا تو نے، اور عمر کی خطا کی معافی مانگ رہا ہے تو. حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا اے بوڑھی ماں تم کیا جانا. اللہ اکبر. یہ حضرت عمر کتنا دبدبا، اور ایک ذرا سی بات پر ایک بوڑھی خاتون کے آگے پیچھے گھومتے ہیں رات کے سناٹے میں. ایک اور روایت ملتی ہے کہ ایک اپنے خادم کے ساتھ گھوم رہے تھے، ایک اجنبی مسافر کے لیے ضرورت کا سامان لانے کی ضرورت پیش آئی. اس مسافر اجنبی کے ساتھ اس کی بیوی تھی اور بیوی امید سے تھی، بچے کی ولادت اور پیدائش کے وقت قریب تھا. امیر المؤمنین دوڑ کر کے گھر آتے ہیں اور اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ سنو ایک نیکی کمانے کا موقع ہے، کماؤ گی؟ نیکی کمانے کا موقع ہے، کماؤ گی؟ امیر المؤمنین کی اہلیہ نے کہا سبحان اللہ بڑی خوشی کی بات ہے، کما لیں گے، کیا چلو میرے ساتھ. اپنی اہلیہ کو ساتھ میں لے کر کے آئے اور اسی اجنبی کے خیمے میں پہنچے جو مسافر تھا، ساتھ میں لے کر کے پہنچے اور اس سے کہا کہ میری اہلیہ آ گئی ہے، میری اہلیہ کو اندر بھیج دو، انشاءاللہ بچے کی ولادت اور پیدائش کا کام یہ کرا دیں گی. اب اس اجنبی مسافر کو کیا پتا تھا کہ جس آدمی سے وہ باتیں کر رہا ہے وہی مسلمانوں کے امیر ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنی بیوی کو اندر بھیجا اور باہر بیٹھ کر کے چولہا جلایا، برتن رکھا اور اس پہ اس عورت کے کھانے پینے کے لیے کچھ سامان پکانا شروع کر دیا. امیر المؤمنین لکڑیاں آگے جلاتے جاتے، آگ بڑھاتے جاتے اور کھانا اور سامان بناتے جاتے. آگ بجھ جاتی، پھونک مارتے، دھواں آنکھوں میں آتا، آنسو نکلتے، کچھ دھواں اٹھتا، غد و غبار داڑھی پہ آتا، صاف کرتے. وہ آدمی دیکھ رہا تھا کہ رات کے اندھیرے میں مدینے کے اندر کوئی فرشتہ سا مل گیا ہے، کیسی محنت کے ساتھ میرے ساتھ لگا ہوا ہے، اسے پتا نہیں کہ مسلمانوں کے امیر اور مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. جب اندر سے امیر المؤمنین کی اہلیہ جو اس کی بیوی کے بچے کی پیدائش کے عمل میں لگی تھی، بچے کی پیدائش ہو گئی، انہوں نے امیر المؤمنین کے آواز دینے کے لیے دروازے کے قریب آ کے کہا امیر المؤمنین اپنے دوست کو خوشخبری سنا دو کہ بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے. جب یہ بات کہی تو اس آدمی کو پتہ لگا میرے ساتھ جو میرا چولہا جلا رہا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں، وہ مسلمانوں کا امیر ہے. آج کل ہے کسی کے اندر اتنی اخلاقی وسعت، ایسا ضبط، یہاں تو کوئی نگر پالیکا کا ممبر بھی ہو جائے تو آسانی سے کسی پڑوسی سے ملنے تیار نہیں ہوتا. گاؤں کا پردھان بن جائے تو اس سے ملنا پردھان منتری سے ملنے سے زیادہ بھاری پڑتا ہے. پردھان منتری سے ملنے کا تو پھر بھی ایک پروٹوکول ہے، اس پروٹوکول کو فالو کر لو، پردھان منتری سے ملاقات ہو جاتی ہے. اگر پردھان سے ملنا چائے اتنی گرم نہیں ہوتی جتنی پیالیاں گرم ہو جاتی ہیں. خدم خدا کی جس کا 13 لاکھ مربع میل پر نام چلتا ہو، جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے ہو، اس کا عالم یہ ہے کہ رات کو مدینے کی گلیوں کے سناٹوں میں گھومتا ہے کہ کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، اور اسی سناٹے میں گھومتے ہوئے ایک رات ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ ایک غریب گھرانے کی بچی کو اپنے گھر کی بہو بنا لیتے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ گھر سے آواز آئی بیٹی فجر کا وقت قریب آنے والا ہے، جلدی سے جانوروں کا دودھ دھو لو اور دودھ دھو کر اس میں پانی ملا دو، دودھ دھو کر اس میں پانی ملا دو. بیٹی کی آواز آئی امی جان دودھ میں پانی ملانا تو غلط کام ہے، اچھا نہیں ہے. امیر المومنین نے سختی سے منع کیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ نہ کی جائے. ماں نے جواب دیا بیٹی رات کے اندھیرے میں امیر المومنین کو کیا پتا، امیر المومنین کو سو رہے ہوں گے،
तब बेटी ने जवाब दिया, हो सकता है अमीरुल मोमिनीन सो रहे हो, मगर वो अमीर जिस खुदा के अहकाम का मुबल्लिग है, ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उस परवरदिगार को नींद नहीं आती, बेशक वो सुभान नहीं सोता, लिहाजा दूध में पानी नहीं मिलाया जाएगा। अमीरुल मुमिनीन ने अपने खादिम से कहा कि इस मकान पर निशान लगा दो ताकि याद रहे कि हमने बात किस मकान की सुनी थी। चले गए आवाज़ सुन करके। सुबह हुई, फजर की नमाज अदा की, नमाज के बाद उस घर से बुलावा भेजा। अब जब बुलावा गया, अमीरुल मोमिनीन का बुलावा, अब अचानक से किसी को प्रधानमंत्री बुलवा दे तो आदमी थोड़ी देर टेंशन में आ जाए कि अचानक खुदा खैर करे। बुलावा गया, जब बुलावा गया पता लगा अल्लाह अकबर, उस लड़की की ईमानदारी से, उसकी सच्चाई से हज़रत उमर बड़े खुश हुए। आपने अपने बेटे से कहा, मेरे बेटे अगरचे बच्ची गरीब घराने की है, मगर रब काबा की कसम ऐसी बच्ची है कि जिससे अपने घर को जीनत बख्शी जाए। ये बच्ची वो है जिस घर में जाएगी उस घर की इज्जतों को चार चांद लगाएगी। उसी बच्ची को हज़रत उमर ने अपने घराने की, अपने बेटे की दुल्हन बनाया। मुसलमानों का अमीर जिसके नाम से कैसर और किसरा कांपते हैं, और जब अपने बेटे की शादी और निकाह करता है तो ये नहीं देखता कि इसके बाप का मकान कैसा है, ये नहीं देखता कि वो रस्मों में क्या देगा, बल्कि क्या देखा, सिर्फ इतना कि बच्ची नेक और ईमानदार हो। ये हज़रत उमर है। आज ज़रूरत है इस बात की कि हम भी अपने मुआशरे को एक आइडियल, एक मिसाली मुआशरा बनाने की कोशिश करें, किसी के सुख के साथ दुख में भी काम आए। मियाँ सुख में तो सड़क पे चलता हुआ आदमी भी शामिल हो जाता है, दुख वो लम्हा होता है जिसमें आदमी की निगाहें अपनों को तलाश करे, वो अपने चाहे पड़ोस के अपने हो, चाहे दोस्ती के अपने हो, चाहे ख़ानदान के अपने हो, चाहे बिरादरी के अपने हो, चाहे नाते और ताल्लुक़ के अपने हो। लिहाजा ऐसे मौक़ों पर जमा होना ये अखलाकियात की निशानी है। और कसम खुदा की अल्लाह का बड़ा फजल है कि अहले सुन्नत व जमात पर ये फजल है कि हमारे हर काम में एक नहीं सैकड़ों हिकमतें होती हैं। तीजे, 10वें, 20वें, 40वें में एक हिकमत ये भी है कि इसी बहाने हम अल्लाह का जिक्र सुनते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। जिसके घर इंतकाल हुआ होता है उसके दिल को अच्छा लगता है कि मेरे 10, 20, 50 मिलने वाले एक साथ जमा है। इसी बहाने एक दूसरे के साथ बैठ करके दो चार बातें होती हैं, खैर खैरियत होती है, सलाम किया जाता है, इतनी सारी नेकियां होती हैं, अल्लाह के जिक्र की बरकतें, रहमतें हासिल होती हैं। और इसके साथ साथ ये भी होता है, आज हम किसी के लिए जमा है, कल जब हम न होंगे इंशाअल्लाह हमारे लिए भी बहुत से लोग जमा होंगे। इसी से एक आइडियल और एक मिसाली मुआशरा बनता है। जाने वाले तो चले गए, आंखें रो रो के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं, आने वाले को तो चले गए। अब हम एक ही काम कर सकते हैं कि उन जाने वालों को उनकी कब्रों में राहत और खुशी के कुछ लम्हात और कुछ एहसासात उन तक पहुँचाते रहें। और वो तभी पहुँचते हैं जब हम उनके लिए कुछ करें, जब हम उनके लिए कुछ तिलावत करें, जब हम उनके लिए सदका नाफिला, सदका जारिया, ज़िक्र और अस्कार, जिद और वज़ाइफ का एहतिमाम करें। जब ये चीज़ें होती हैं तब यकीनन मरने वाला अगरचे मनो मिट्टी के नीचे है लेकिन वो वहाँ से भी खुश होता है, क्योंकि जिस्म उसका कब्र के अंदर है, उसकी रूह आज़ाद होती है। इन्न अरवाहुल मुमिनीना यअतूना फी कुल्ली जुमुअतिन व लैलतिन जुमुअह, मोमिन की रूहें हर जुमेरात और जुमे को घरों पर होती है। आज तो माशाअल्लाह दिन भी अच्छा है, शब जुमेरात है और जुमा का दिन आने वाला है। ये मोमिनों की रूहें के आने का दिन होता है। और हमारे यहाँ अहले सुन्नत में जो जुमेरात को फातिहा कराने का रिवाज और मिजाज है वो इसी बुनियाद पर है। अल्लाह ताला अपने हबीब पाक के सदके मरहूम चांद साहब को करवट करवट चेहर अता फरमाए और उनके घरवालों को इसी तरह से दुआए खैर इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।